قرآن پاک میں وراثت کے حصے کے حوالے سے اللہ نے خود طے کیا ہے جو شخص اپنی بہن یا اپنی بیٹی کو حصہ نہیں دیتا تو اللہ کے قانون کی کتنی بڑی خلاف ورزی کر رہا ہے وہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم۔ بلا شبہ یہ ایسا موضوع ہے جس کی معاشرے میں اس وقت جس پر آگاہی کی بڑی شدید ضرورت ہے، اور یقیناً ایسے عناوین پہ گفتگو کرنا ایک صدقہ جاریہ ہے۔ اگر کسی ایک کا بھی بھلا ہوگا تو ہم سمجھتے ہیں ہمارے لیے سرمایہ آخرت بن جائے گا۔ بالکل۔ قرآن پاک میں وراثت کے باقاعدہ احکام اللہ نے سورہ نساء میں نازل فرمائے۔ وہاں پر 12 لوگوں کا ذکر ہے جنہیں اصحاب الفروض کہتے ہیں۔ اصحاب الفروض کا مطلب ہے یہ 12 لوگ وہ ہیں جن کے حصے اللہ نے فرض کر دیے، ان کے حصے میں کمی نہیں ہو سکتی، بیشی نہیں ہو سکتی، یہ حصے فرض ہو گئے ہیں، یہ معاف کریں بھی تو معاف نہیں ہو سکتے، انہیں ریسیو کرنا ہی ہوگا، لے کر پھر کچھ چھوڑیں یا واپس کریں وہ ایک الگ بات ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے، لطیف بات یہ ہے کہ ان 12 لوگوں میں سے 8 خواتین ہیں اور 4 مرد ہیں۔ اچھا، ان 12 اصحاب الفروض میں سے 8 خواتین ہیں اور 4 مرد ہیں، جو کہ خاتون وہ ہے جس کی حیثیت معاشرے میں مختلف ہیں، بہن بھی ہے، بیٹی بھی ہے، بیوی بھی ہے، ماں بھی ہے۔ تو ان تمام کو مد نظر رکھتے ہوئے خواتین کے جو حصے مقرر کیے، اور آیات کا اختتام اس بات پہ ہوتا ہے، اللہ فرماتا ہے یہ اللہ کی حد ہے، اور اللہ کی حد کو توڑنے والا اپنے اوپر ظلم کرتا ہے۔ اب ظاہراً تو کوئی شخص یہ بلیک میل کر لیتا ہے کہ جی آپ کو بھائی چاہیے کہ آپ کو حصہ چاہیے، ٹھیک ہے، ایموشنلی بلیک میل کر لیتے ہیں، وہ ایسے معاف کر بھی دیں تو معاف نہیں ہوگا۔ کئی بڑے فخر سے کہتے ہیں جی ہم نے معاف کروا لیا تو معاف نہیں ہوگا۔ کئی کہتے ہیں جی ہم آپ کو عمرہ کروا دیں گے آپ نہ لیں، کئی کہتے ہیں جی آپ کو یہ لے دیں گے آپ یہ نہ لیں، ایسا نہ کرے، تو ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ معاف کرنے سے معاف نہیں ہوگا، وہ لینا ہوگا۔ جس نے جتنی زمین کسی کی ہتھیائی ہے، ایک بالش زمین بھی کسی کی ہتھیائی ہے، تو اس کا توق بنا کے اللہ گردن میں ڈالے گا اور پھر اسے جہنم میں پھینکا جائے گا۔ اور جس نے کسی کے 3 پیسے مارے ہوں، 1 روپے میں 100 پیسے ہوتے ہیں، 3 پیسے مارے ہوں تو اسے قیامت کے دن ان 3 پیسوں کی عوض 700 نمازیں دینی ہوں گی جو قبول ہوں گے، اور اگر نہیں ہیں تو پھر اتنے اس کے گناہ لینے ہوں گے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا صحابہ سے، بتاؤ دیوالیہ کس کا ہوتا ہے؟ عرض کیا حضور جس کے پاس جو زیرو ہو جائے۔ آپ نے فرمایا نہیں، دیوالیہ اس شخص کا ہوگا، قیامت میں آئے گا، اتنے پہاڑ ہوں گے اس کے عملوں کے، نیکیوں کے، وہ جنت جانے لگے گا، اسے روک دیا جائے گا اور کہا جائے گا ابھی حق داروں کا حق دینا ہے۔ تو اس وقت تو ہوگا کچھ نہیں، وہ نیکیاں دیتا رہے گا، نیکیاں ختم ہو جائیں گی لیکن حق دار ختم نہیں ہوں گے، اب ان کے گناہ لینا شروع کرے گا۔ جتنے پہاڑ اس کے پاس نیکیوں کے تھے اس سے زیادہ انبار گناہوں کے لگ گیا۔ آپ نے فرمایا دیوالیہ اس شخص کا ہوگا اور گھاٹے میں وہ شخص ہوگا۔ دنیا کی زندگی بڑی مختصر ہے، بڑی مختصر زندگی ہے، تو لہٰذا اس مختصر سی زندگی میں اللہ کے معاملات کی کبھی بھی خلاف ورزی نہ کرے انسان نے، کہہ کہ نہیں یہ دیکھنے کے لیے نماز روزہ نہیں دیکھا جائے گا، یہ ضرور دیکھا جائے گا کہ اس نے کسی کا حصہ کھایا کہ نہیں کھایا۔ تو لہٰذا ان ساری باتوں کو مد نظر رکھنا بہت ضروری ہے۔ ان بیٹیوں کو بھی، ان بہنوں کو بھی کیا پیغام دینے کی ضرورت ہے جو بعض اوقات بھائی نہیں بھی کہتے لیکن انہیں تیور نظر آ جاتے ہیں، وہ مروت میں معاف کر دیتی ہیں اور اپنا حصہ نہیں لیتے؟ دیکھیں جی، معاف کرنے سے تو معاف یہ ہوگا ہی نہیں، ٹھیک ہے، مروت میں معاف کریں، چاہے اسٹامپ کے طور پہ لیں، اللہ کو تو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا نا، وہاں اسٹامپ نہیں چلے گا، وہ جو بھی کر لیں وہ معاف نہیں کیا جا سکتا۔ البتہ یہ ضرور ہو سکتا ہے اگر بھائی مالی طور پر، مالی اعتبار سے کمزور ہے پھر بھی، دیکھیں مالی طور پہ اگر کمزور ہے تو پھر وراثت کس چیز کی؟ وہ بھائی کی تو ہے ہی نہیں نا۔ وراثت تھی، مضبوط تھی، مکان تھا تو وہی تقسیم ہونا ہے نا۔ تو وہ ظاہر ہے جس کا سچویشن یہ ہے مفتی صاحب کہ اگر بہن ہے، اس کی بہت اچھے گھر میں شادی ہوئی ہے اور بھائی جو ہے اس کے پاس وہ گھر ہی بچ رہا ہے اور اپنا حصہ بھی اس کے پاس ملا لیا جائے تو بچے بہت زیادہ ہیں اس کے، اور یعنی اخراجات بہت زیادہ ہیں اور اس کے لیے وسائل جو ہیں وہ بہت کم ہیں، تو اس صورت میں بہن اگر کر دے تو تب بھی یہ جائز نہیں؟ اس میں 2 چیزیں ہیں، بہن پہلے ریسیو کرے پھر واپس کرے، یا پھر مثال کے طور پہ ظاہر اگر چھوٹا مکان ہے تو اس میں حصہ بھی تھوڑا ہوگا، بہن کا حصہ بن رہا 10 لاکھ، وہ کہتی ہے اچھا تم مجھے صرف 1 لاکھ دے دے، لیکن لے گی وہ ضرور، اچھا کچھ نہ کچھ لے گی، وہ اس کا عوض ہوگا، وہ لے گی، پھر اس کے بعد واپس کرے، یا ایک دفعہ وہ سارا دے، اس کے بعد وہ اپنی طرف سے اس کو گفٹ کرے تاکہ کسی کے ذہن میں بھی یہ نہ آئے اس نے قبضہ کیا ہوا ہے یا اس نے ناجائز جو ہے وہ کام کیا ہوا ہے، اور کل کو مسائل بھی نہ ہو آگے چلے۔ اچھا مفتی صاحب، اس طرح بھی ہوتا ہے کہ والد جب حیات ہوتے ہیں تو اپنے بیٹوں کو ہی ساری جائیداد تقسیم کر دیتے تاکہ ان کے جانے کے بعد کوئی پرابلم نہ ہو، اور بیٹیوں کو نہیں مل پاتا،
یہ والد کے اوپر کتنی بڑی دیکھیں جی اس حوالے سے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین موجود ہیں کہ جب اپنی اولاد میں تقسیم کریں تو برابر تقسیم کریں، صحیح، کسی کو محروم نہ کریں۔ ہاں یہ ضرور ہو سکتا ہے کسی کی ضروریات زیادہ ہو سکتی ہیں، کسی کی کم ہو سکتی ہیں، حتیٰ کہ ایک حدیث میں یہ بھی فرمایا اگر کسی کے 10 بچے ہیں تو ایک کو وہ بوسہ دیتا ہے تو باقی 9 کو بھی دے، محروم نہ کرے کسی کو۔ اتنی شاندار یہ طریقہ ہے۔ اب ظاہری طور پہ ہوتا یہ ہے کہ اگر کسی شخص کی یہ سوچ ہے کہ میرے جانے کے بعد لڑائی نہ ہو، جھگڑے نہ ہو، وہ زندگی میں خود مالک ہے، اب 2 طریقے ہوں گے۔ ایک ہے آدمی نے زندگی میں اونرشپ ٹرانسفر کر دی، ٹھیک ہے، ایک ہے وصیت لکھ دی ٹھیک، کہ میرے مرنے کے بعد اس کا اتنا، اس کا اتنا۔ تو یاد رہے اگر تو اس نے ٹرانسفر کر دیا، دے دیا کسی کو، وہ گفٹ ہے، وہ وراثت نہیں ہے، ہبا کر دیا، ہبا ہو گیا۔ اچھا اگر اس نے وصیت کی تو وارث کے لیے وصیت جائز ہی نہیں ہے۔ اچھا ایک دین کا اصول ہے وارث کے لیے وصیت جائز نہیں، کیونکہ وارث کا حصہ مقرر ہو چکا ہے۔ ٹھیک ہے، وصیت کسی تھرڈ پرسن کے لیے ہو سکتی چاہے آپ نے اسے آنکھ بھی کر دیا پھر بھی اس کا ہے، حصہ آنکھ بھی کر دیا پھر بھی اس کا حصہ موجود ہے۔ اور وارث کے لیے وصیت جائز نہیں۔ وصیت کسی اجنبی کے لیے ہو سکتی ہے، کسی فلاحی کام کے لیے، وہ بھی 1/3 سے زیادہ نہیں ہو سکتی۔ صحیح، انسان سارے مال کی وصیت نہیں کر سکتا، اور اگر کسی نے زندگی میں دے دیا سب کو گفٹ ہو گئی۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے مثال کے طور پہ 2 بھائی الگ الگ رہتے ہیں، والد ایک کے ساتھ رہتے ہیں، ظاہر ہے جو ساتھ رہتے ہیں اس پر پیار زیادہ ہوگا۔ اب وراثت کے معاملات میں کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا زندگی میں یہ اتنے مکان لے چکا ہے اب اس کا نہیں بنتا۔ زندگی میں جو تحفے تحائف تھے وہ الگ تھے، انسان جب فوت ہوا اس وقت اس کی ملکیت میں جو ہے ان سب میں وراثت جاری ہوگی، اور وہ بندہ جو زندگی کے اندر بچوں کو دیتا ہے اور بیٹیوں کو اس لیے نہیں دیتا یہ پرایا دھن ہوتے ہیں، تو یقین کریں وہ مال بھی تو پرایا ہے، یعنی وہ خود بھی تو اس کے ساتھ گفٹ جو ہے وہ تو دینے والے کی مرضی، لیکن جو وراثت ہے یہ رب کے حکم سے ہے، وہ اللہ کے اس کے مطابق اور وراثت کا تعلق وصال کے بعد ہوگا۔ صحیح، مرنے کے بعد وراثت کے احکام لاگو ہوں گے، لیکن کسی کو یہ سوچ کے محروم نہیں کرنا چاہیے اس نے تو اگلے گھر چلے جانا اور میرے پیسے وہاں جائیں گے تو ضائع ہو جائیں گے، ایسا نہیں ہوتا۔ مفتی صاحب یہ بھی ایک نقطہ ہوتا ہے کہ کوئی مطلب اولاد میں سے ایک نافرمانی کر رہا ہے، باپ کے ساتھ بدتمیزی کر رہا ہے، باپ غصے میں آیا، باپ نے کہا تو میری جائیداد سے اب بس آکے تجھے نہیں جائیداد ملے گی، اس طرح ہو جائے اگر، اور ناراضی بھی ہے، اب ملتے بھی نہیں ایک دوسرے کو، تو بھی اس کا حصہ ہے۔ دیکھیں وہ بات اپنی جگہ ناراضگی نہیں ہونی چاہیے، اس کا گناہ ہے، گناہ کبیرہ۔ شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ والدین کی نافرمانی ہے، لیکن باپ آنکھ نہیں کر سکتا کیونکہ وہ حصہ باپ نے دیا ہی نہیں، اللہ نے، وہ حصہ کس نے دیا ہے جی؟ اللہ نے دیا ہے، تو اللہ کا حصہ جو ہے وہ کوئی آنکھ اسے نہیں کر سکتا۔ صحیح، زبردست۔ اچھا اگر یہ اس طرح کا کوئی تنازع پیدا ہو جائے تو پھر بہنوں کو کیا شرعی طور پر راستہ اختیار کرنا چاہیے؟ دیکھیے سب سے پہلے تو اس دور کے تقاضے میں حکمت عملی سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے۔ اچھا، حکمت عملی بہت ضروری ہے۔ ابھی دیکھیں کل پرسوں کی خبر کہ تلخ کلامی ہوئی کہ دیور نے بھابھی کا قتل کر دیا، صرف ایک ذرا سی بات پہ تلخ کلامی۔ تو حکمت عملی ہو، اور کسی بھی چیز کا مطالبہ، وہ بڑا خوبصورت کسی نے کہا نا، لفظ آتش فشاں نہیں ہوتے، لہجے آگ لگا دیتے ہیں۔ ظاہر ہے ایک چیز 20 سال سے دبی ہوئی ہے تو اس کو 20 منٹ میں حل نہیں کیا جا سکتا، اس کو سٹیپ بائی سٹیپ، درجہ بدرجہ کسی کنسلٹنٹ سے رہنمائی لیں جو اس فن کا ماہر ہے، جو قانونی پیچیدگیاں سمجھتا ہے، شرعی مسائل سمجھتا ہے، ان سے رہنمائی لیں۔ پھر دیکھیں بٹھا کے کس شخص کی کیسی نفسیات ہوتی ہے، کس ماحول میں کوئی بات سن سکتا ہے، نہیں سن سکتا، ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھ کے اپنا حق لیں۔ حق کوئی بھی نہ چھوڑے، لیکن اس کا انداز یہ ہے کہ اس طرح سے، کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ دشمن کے ساتھ بھی معاملہ اس طرح کریں کہ وہ بعد میں آپ کا دوست ہو جائے۔ یہاں پر تو ہیں بہن بھائی، یہاں پر تو ہے قرابت والی رشتہ داریاں کہ مکان تقسیم ہو جائے اور بعد میں رشتے بھی الگ الگ ہو جائیں، جدا ہو جائیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ حکمت عملی کے ساتھ، اور وہ لوگ جو مادہ پرست ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ صرف یہی چیزیں ہیں جو تعلق بناتے ہی پیسوں کی وجہ سے، انہیں سبق لینا چاہیے، درس عبرت لینا چاہیے کہ انسان وہ بڑا بہت خوبصورت جملہ ہے، ہائے انسان تیری خستہ حالی، آیا خالی، رہا خالی، گیا خالی۔ تو ان چیزوں کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ ایک اور نقطہ ہے نکاح، اور خواتین کے معاملے میں اکثر دیکھا جاتا ہے کہ بنا پوچھے نکاح کر دیا جاتا ہے، شاید ان کی رضا بھی نہیں پوچھی جاتی، جبرن نکاح کر دینا، مرضی نہ پوچھنا، اور کہنا کہ ہم تمہارے والدین ہیں، ہم بہتر فیصلہ کر سکتے ہیں تمہارے لیے۔ جبرن نکاح کرنے کی اجازت نہیں ہے جی ولی کو، کسی کو بھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لڑکی سے اجازت لی جائے گی، اس کا ولی اجازت لے گا۔ اگر لڑکی نابالغ ہے، یہ پرانے، اب تو ظاہر قانون چینج ہو گیا، نابالغ لڑکی کا نکاح ولی نے کیا، بالغ ہونے پر اسے اختیار ہے، وہ چاہے تو برقرار رکھے، چاہے تو کینسل کر دے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں عورت سے مشورہ لیا جائے، اگر عورت کواری ہے تو اس کا مسکرا دینا یا خاموش ہو جانا اس کی رضامندی ہے، اور اگر وہ پہلے سے ہی میرڈ ہے یا طلاق یافتہ ہے یا بیوہ ہے
پھر جب تک وہ صریحاً اجازت نہیں دے گی نا تب تک اس کا نکاح جو ہے وہ نہیں کیا جا سکتا. وہ خود اپنے اوپر زیادہ حق رکھتی ہے, وہ خود اپنے اوپر زیادہ حق رکھتی ہے, اپنے نفع نقصان کی وہ مالک ہے. اسے خود اس بار میں دیکھیں نا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ نکاح کا پرپوزل حضرت خدیجہ نے خود دیا تھا. جی, تو لہٰذا اس میں کوئی برائی والی بات نہیں اگر کوئی نکاح کا پیغام دیتا ہے, اور نہ ہی اسے برائی کی نظر سے دیکھنا. بالکل, یہ بہت ہی خوبصورت مثال ہمارے سامنے ہے, اور جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جناب ہمیشہ رضامندی جو ہے وہ لڑکی کی پوچھنی چاہیے اور اس کے مطابق شادی کرنی چاہیے, اس کا حق ہے. بہت شکریہ مفتی صاحب آپ رضامندی کے کے وقت. ساتھ شادی کی تاریخ بھی اس سے پوچھ کے رکھنی چاہیے. ارے یہ واہ, دوسرا ایک اور مسئلہ ہے. نقطہ ہے, یہ تاریخ بھی اس سے پوچھ کے رکھنی چاہیے, اور بالکل اس کی بھی ایک بڑی حیثیت ہے.